ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے لگا ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور روزانہ نت نئے پینترے پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، کبھی گائے کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے تو کبھی لو جہاد کے مسئلے کو، کبھی لینڈ جہاد کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی مسجد کا مسئلہ، کبھی مدرسے کا مسئلہ، کبھی حجاب کا مسئلہ، یعنی کچھ نہ کچھ مسائل اٹھا کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، آج ساری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ فلسطین سے لے کر افغانستان تک، عراق سے لے کر سیریا تک، اور ایشیا کے بہت سارے ممالک میں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالخصوص ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہونے لگا ہے اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور روزانہ نت نئے پینترے پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، کبھی گائے کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے تو کبھی لو جہاد کے مسئلے کو، کبھی لینڈ جہاد کے مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، کبھی مسجد کا مسئلہ، کبھی مدرسے کا مسئلہ، کبھی حجاب کا مسئلہ، یعنی کچھ نہ کچھ مسائل اٹھا کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے ظالم پیدا ہو چکے ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ نمرود ہے، فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے۔ کسی نے اپنے دولت کے بلبوتے پر، کسی نے اپنے بادشاہت کے بلبوتے پر، کسی نے اپنی سیاست کے بلبوتے پر، کسی نے اپنی طاقت کے زور پر انسانوں پر اور خاص کر مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، اور یہ سلسلہ اس وقت سے لے کر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک چلتا رہا، اور وہاں سے پھر یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک چلے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو چھوٹ دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے سدھرنے کا۔ اگر وہ سدھرتے ہیں تو ٹھیک ہے،
لیکن ظالموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ظلم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، ظلم نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور ظلم کسی بھی انسان کو پسند نہیں ہے. کوئی بھی انسان ظلم کرنا، ظلم سہنا نہیں چاہتا، لیکن جب لوگوں کے ذہن و دماغ میں زہر گھول دیا جاتا ہے تو وہ ظلم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، کیا اسٹیپ لینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو کیا دعائیں مانگنی ہیں، ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے، ان تمام باتوں پر آج کے اس مختصر سے درس میں کچھ باتیں سیکھنے، ہم سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ظالموں کے ہر ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے. آمین. ظلم کے معنی ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ. ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اور حد سے تجاوز کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے. کسی جگہ کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا اور حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کو ظلم کہا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لیتا ہے، تو وہ ظلم ہے. وہ عمل کیا ہے؟ ظلم ہے. قبضہ کرنے والا ظالم ہے، اور جس کی جگہ قبضہ کی گئی ہے وہ مظلوم ہے. ایک ہے ظلم، دوسرا ہے ظالم، تیسرا ہے مظلوم. ظلم کسی بھی حالت میں اللہ کو پسند نہیں ہے. ظالم اللہ کی گرفت سے کبھی نہیں بچ سکتا، اور مظلوم اگر وہ اس کی زبان سے آہ نکلتی ہے تو اللہ تعالی ظالم کو تہس نہس کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی. اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہذا تم آپس میں ظلم نہ کرو. اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ جب ظلم میں نہیں کرتا تو تم آپس میں ظلم کیوں کرتے ہو؟ یہ تو حرام ہے ظلم. ساری کائنات کو بنانے والا رب وہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن انسان ہے کہ آپس میں ظلم کرنے لگے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ظالموں کا انجام بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی سنبھلنے کے لیے اور اپنے اندر عبرت پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. السلسلۃ الصحیحہ کی حسن درجے کی روایت ہے، حدیث نمبر 1927. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ثلاثہ. ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے. ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے. فظلم لا يتركه اللہ وظلم یغفر وظلم لا یغفر. ظلم 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ظلم وہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا. ایک ظلم ہے ایسا ہے جو بخشا نہیں جائے گا، یعنی اس کی معافی ہی نہیں ہے. اور دوسرا ظلم ایسا ہے جو اللہ چاہے تو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے. اور تیسرا ظلم ایسا ہے جو چھوڑا نہیں جائے گا.
ظلم کی 3 قسمیں ہیں. پہلا ظلم ایسا ہے جو بخشا نہیں جائے گا، دوسرا ظلم ایسا ہے جو بخشا جائے گا، اور تیسرا ظلم ایسا ہے جو چھوڑا نہیں جائے گا. اب ان تینوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں ظلم کیوں بیان کیے گئے ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے. فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرْكُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ، وہ ظلم جو بخشا نہیں جائے گا، وہ ظلم جو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، وہ شرک ہے. اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کو کبھی نہیں بخشتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن مشرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، بخشا نہیں جائے گا. ہاں، ایک شرط پر، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس شرک اور کفر کو بھی معاف کر کے اس کے لیے جنت کے فیصلے کر سکتا ہے. لیکن ایک مشرک اگر مر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کبھی جنت میں نہیں داخل کرتا، کبھی اس کی معافی اور تلافی نہیں ہوتی. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ پار نہیں ہوتا تب تک مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو کیا سوئی کے ناکے میں اونٹ پار ہو جائے گا؟ ناممکن ہے، کسی بھی حالت میں پاسبل نہیں ہے. تو مشرک کسی بھی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا الا یہ کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے. اور دوسرا ظلم ہے جو اللہ تعالی بخش دے گا. وہ ظلم کیا ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان جو معاہدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس کو بخش دے، چاہے تو اس کو عذاب دے کر کے جنت میں داخل کر دے. یہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بخش دے گا؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا روزے رکھو، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، اللہ نے کہا حج کرو، عمرے کرو، قربانی کرو. سارے کے سارے دین کے احکامات ہمارے سامنے ہیں. لیکن آدمی وہ کام کرتے کرتے کبھی کاہلی اور سستی کی وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر کے جنت کے فیصلے کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی سزا جہنم میں دے کر کے جنت میں داخل کر دے. اور تیسرا ظلم ہے جو چھوڑا نہیں جائے گا. وہ ظلم کون سا ہے؟ وہ ظلم انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہے. وہ بندوں کے ظلم ہیں. اللہ ایک دوسرے کو بدلہ لے کر دے گا. یعنی اگر دنیا کے اندر کسی نے کسی کا مال کھایا تھا، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلخوری کی تھی، کسی کو ناحق مارا تھا، کچھ بھی اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جس نے ظلم کیا تھا، اس بندے کو جو ظلم سہا تھا، دونوں کو لا کر کھڑا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ظالم کی ساری نیکیاں مظلوم کو دے دے گا. اگر پھر بھی اس کی بھرپائی نہیں ہو رہی ہے تو مظلوم کی نیکی جو ہے برائیوں کو ظالم کے اوپر ڈال دے گا. اللہ تعالی حساب و کتاب پورا کرنے کے بعد ظالم کو جہنم میں اور مظلوم کو جنت میں داخل کرے گا. تو اس لیے جو ہے کسی پر ظلم کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. ظلم چاہے وہ دولت کے زور پر ہو، ظلم چاہے وہ سیاست کے زور پر ہو، ظلم چاہے طاقت کے زور پر ہو، کسی بھی زور پر ہو، ظلم ظلم ہی ہوتا ہے. اور مجھے یہاں یہ بات کہنے دیجئے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک ظلم بہت زیادہ چل رہا ہے، اس کا چلن بہت زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ ماں باپ کے مرنے پر بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا وراثت میں. ماں باپ اگر مر جاتے ہیں، باپ مر جاتا ہے، اس کی پراپرٹی ہے،
باغ बगीचा है, सोना चांदी है, दुकान मकान है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, लेकिन बहनों को विरासत में उसका हक नहीं दिया जाता, भाई ये कहने लगते हैं अब्बा थे, तेरी शादी कर दिए, तेरा हिस्सा मिल गया, अब हम तुझे कुछ नहीं देंगे। ये भाई है जो अपने बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, ये भाई है अपने बहनों पर जुल्म कर रहे हैं। और कभी कभी बहनों से ये कहते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी होती है, एक काम कर, ये 1,00,000 2,00,000 रुपए ले ले और अपने हक से दस्तबरदार हो जा, अब मैं आगे कुछ देने वाला नहीं हूं। मेरे भाइयों और दोस्तों, बहनों को भीख ना दो, बहनों उनको उनका हक दो। आज माल ऐसा खा रहे हैं किसी को कोई परवाह नहीं है। यह बहुत बड़ा जुल्म है जो आज हमारे माशरे के अंदर चल रहा है। घर का बड़ा बेटा जालिम बन जाता है, या फिर जिसकी बाप के रहते हुए ज्यादा चलती है, वो बाप के मरने के बाद साड़ा हड़प करके बैठ जाता है, मैं मेहनत किया, मेरी वजह से मेरा बाप सब कुछ किया, और ये समझता है कि ये मेरा हक है, दूसरे ना भाइयों का इसके अंदर हक ना बहनों का हक है। क्या ऐसे लोगों को अल्लाह ताला से डर नहीं लगता? याद रखिए, यह भी एक तरह का जुल्म है जो हमारे माशरे के अंदर चल रहा है। इसीलिए सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़्ज़ुल्मु ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, जुल्म क़यामत के दिन अंधेरे होंगे, इसलिए किसी पर जुल्म ना करो। जालिम की पकड़ आखिरत से पहले अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही उसको सजा दे सकता है। जालिम की सजा आखिरत में अलग है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इस बात पर कादिर है कि उसको दुनिया में ही सजा दे सकता है। सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह तबारक व तआला आखिरत से पहले दुनिया ही में दे सकता है, और वो 2 गुनाह कौन से हैं? मिस्लुल बग़ी व क़तीअतिर रहीम, एक है बगावत जुल्म और दूसरे है रिश्तों को तोड़ना। जो लोग जुल्म करते हैं अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में उनको सजा दे सकता है, आखिरत की सजा तो बाद में मिलेगी। और जो लोग रिश्तों को तोड़ते हैं उन लोगों को डरना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से, कहीं अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में उनकी गिरफ्त न कर ले। यह बीमारी आज मर्दों के अंदर भी है और औरतों के अंदर तो बहुत ज्यादा है। रिश्तों को तोड़ने वाली जो बीमारी है यह बहुत बुरी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया गया है, रिश्तों को तोड़ने से हमको मना किया गया है। तो इसलिए डरें कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला किसी अजाब में न मुब्तला कर दे। और जो जालिम हैं, याद रखें अल्लाह तबारक व तआला उनके जुल्म से गाफिल नहीं है। जैसा कि अल्लाह ताला सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 42 में फरमाया, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। अल्लाहु अकबर। जालिम जो कुछ ये कर रहे हैं, ये कभी ख्याल न करना कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह तबारक व तआला इससे बेखबर नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से बाखबर है। वो तो उन्हें उस दिन के लिए मोहलत दे रहा है जिस दिन के निगाहें फटी की फटी रह जाएंगी। जुल्म अगर कोई शख्स कर रहा है तो अल्लाह ताला उसको मोहलत दे रहा है। हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह ताला इनको मोहलत दे रहा है, करो जितना मर्जी करना है करो। अल्लाह तबारक व तआला मोहलत कैसे देता है, मौका कैसे देता है सुधरने के लिए? दुनियावी मिसालों में से एक मिसाल आपको समझने के लिए दे देता हूं। जो मछली का शिकारी होता है, मछली का शिकारी जब वो अपने धागे को, अपने गल को किसी नदी में या किसी तालाब में जब फेंक करके बैठता है और मछली जब फंसती है
تو وہ کھینچنے کی کوشش کرتا ہے تو مچھلی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی وہاں، پوری طاقت کے ساتھ وہ بھاگتی ہے. لیکن جو مچھلی کا ماہر شکاری ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو دھاگا چھوڑ دیتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے، جا جتنا مرضی بھاگتی ادھر وہاں یہاں جا کر کے وہ مچھلی تھک ہار کر کے اس کے سامنے آ کر کے بیٹھتی ہے اور وہ آرام سے اس کو کھینچ کر کے لے جا کر کے اپنا شکار کھا لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کو چانس دیتا ہے، جا موقع دیا، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، کر لے، جو ظلم کرنا ہے کر لے. لیکن جب رب کی پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے وہ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں چھوٹ سکتا. ظلم ہی ہے. جب اللہ نے اس کو ناپسند کیا ہے، وہ اپنے اوپر پسند نہیں کرتا، پھر بندوں کے اوپر اس چیز کو کیسے پسند کرے گا؟ تو اس لیے جو لوگ ظالم ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ظلم سے ایک بالشت جگہ بھی، زمین بھی کسی سے لے لی ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. ایک بالشت زمین اگر کوئی آدمی کسی کی ناجائز طریقے سے لیتا ہے، ایک بالشت زمین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ناجائز طریقے سے ایک بالشت زمین بھی لیتا ہے، 7 زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. تو آپ اندازہ لگائیں، ظلم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتا ہے. اور آج زمینوں پر قبضے کرنے والے اتنے زیادہ ہیں، رات گزری کے بس قبضہ ہو گیا، دن گزرا کے قبضہ ہو گیا، سال گزرا کے قبضہ ہو گیا. لوگ آج قبضہ کرنے میں پھر اوپر سے دادا گیری الگ، میری وہاں چلتی ہے، میری یہاں چلتی ہے، میں ماروں گا، میں توڑوں گا، میں ہاتھ پیر توڑ کر کے رکھ دوں گا، میری ان سے جو ہے میرے تعلقات ہیں. سب سے تعلقات اپنے اپنا لو، کوئی بات نہیں ہے. لیکن رب اگر تم کو برباد کرنے پہ آئے تو دنیا کا کوئی بھی حکمران تمہیں بچا نہیں سکتا، تمہاری ہیلپ، تمہاری مدد نہیں کر سکتا. اس لیے ظالموں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد کرو. لیکن کیسے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ کہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی تو مدد کریں گے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، گویا کہ یہ مظلوم کی مدد کرنا ہے. ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا چاہیے. پہلے کیا ہوتا تھا، 2 آدمی جب جھگڑا کرتے تھے تو تیسرا جا کر کے چھڑاتا تھا. اب 2 آدمی جھگڑا کرتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بناتا ہے اور فوراً کہاں ڈالتا ہے؟ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، کتنے لائک ہیں بار بار دیکھتے رہتا ہے، واٹس ایپ پہ چھوڑ دیتا ہے، یہ دیکھو جھگڑا ہو رہا ہے. ارے صلح کرنے کی بات ہونی چاہیے، جھگڑا چھڑانے کی بات ہونی چاہیے. ہاں، اور ویسے بھی آج میڈیا دیکھو، جہاں کہیں بھی جھگڑا ہوتا ہے وہ ٹوپی والوں کو، داڑھی والوں کو بتاتے ہیں یہی دنگائی ہے. اسلامو فوبیا بن چکی ہے میڈیا. ان کے کیمرے صرف دشمنوں پر چلتے ہیں، دوستوں پر نہیں چلتے. یارانہ ہے نا ان کے ساتھ، اس لیے جو ہے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. اور یاد رکھیں، یہ ظلم ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. آج دور تمہارا ہے، ایک دور ہمارا بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے، ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اتنا سب کو ہو رہا ہے، مسلمان اس کا ری ایکشن نہیں دکھا رہے ہیں، خاموش ہیں. اسی لیے تو رمضان بڑی آسانی سے گزر رہا ہے. اگر ہم بھی جو ہے ہنگامہ آرائی کریں گے تو پھر ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم تو ہر مسلمان کو یہی کہیں گے، ہر مسلمان بھائی کو یہی کہیں گے، رمضان کا مہینہ ہے، کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھاؤ کہ جس کی وجہ سے ہم کو مسجد میں نہیں، اپنے گھروں میں چھپ کر کے نمازیں پڑھنا پڑے. ظالموں کو جو ظلم کرنا ہے کرنے دو، ان کو موقع دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے
کم سے کم بددعا بھی کر سکتے ہیں اور ہم ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم مظلوم ہیں. آج ہم مظلوم ہیں، ظالم ظلم کر رہے ہیں، بغیر کسی وجہ کے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. اور ہمارے مسلمان بھائی بہت سارے پورے انڈیا کے جیلوں میں بند ہیں. ان کے لیے آپ رمضان میں دعا کریں، سحری سے پہلے دعا کریں، افطار سے پہلے دعا کریں، ہر فرض نماز کے بعد دعا کریں. جن کی اولاد گھروں کے اندر نہیں ہے، وہ جیلوں میں ہیں، ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی بیوی بچوں پر کیا گزر رہی ہوگی. ہم تو کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، عید آ رہی ہے، عید بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا کیا، جو جیلوں میں ہیں اور چند سال گزریں گے اور یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا ان کے اوپر جو ہے کوئی بھی کیس چارج نہیں ہو رہا ہے، یہ ان کے پاس کوئی بھی ایسے جو ہے ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑ دیا جائے گا. اتنے سال وہ جیلوں میں رہے، ان کا کیا ہوگا؟ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے مسلمان بھائی جیلوں میں ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے لیے جلد سے جلد رہائی کا انتظام فرما دے. اے اللہ غیب سے ان مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرما. اے اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما. آمین. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم حکمران کا اگر ڈر ہو تو کچھ دعائیں پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. تو میں آپ کے سامنے کل 3 دعائیں پیش کرنے جا رہا ہوں. ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، یاد کریں اور بار بار پڑھتے رہیں. جب درس ختم ہوگا تو وہ پیپر آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. وہ دعائیں کون سی ہیں؟ پہلی دعا ہے الادب المفرد للبخاری، حدیث نمبر 707. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح موقوف ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان على احدكم امام يخاف تغرسه او ظلمه فليقل. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی پر ایسا شخص مسلط ہو جس کے ظلم و تکبر کا خوف ہو تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے. دعا کون سی ہے؟ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کن لی جارا من فلان ابن فلان واحزابہ من خلائقک ان یفرط علی احد منہم او یطغى عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ الا انت. یہ دعا جب پڑھیں گے تو یہاں پر الفاظ آ رہے ہیں کن لی جارن من فلان ابن فلان. اب کن لی جارن پڑھنے کے بعد جو ظالم ہے اس کا اور اس کے باپ کا نام لیں گے. جو ظالم ہے، جو ظلم کر رہا ہے، حدیث کے اندر اس کا نام لیں گے، اس کے باپ کا نام لیں گے. فلاں بن فلاں جو ہے اے اللہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے میرے لیے کافی ہو جا. وقت نہیں ورنہ ترجمہ بھی پڑھ کر کے میں آپ کو سنا دیتا، اس کے اور بھی وضاحت کر دیتا، لیکن آگے بڑھتا ہوں. دوسری حدیث الادب المفرد للبخاری، حدیث نمبر 708. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح موقوف ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے بادشاہ کے پاس جاؤ جس سے لوگ ڈرتے ہوں اور تمہیں خوف ہو کہ وہ تم پر ظلم کرے گا تو یہ دعا پڑھو. اگر کسی بادشاہ کا ظلم یا کسی حکمران کا ظلم یا اس کا خوف جو ہے تمہیں پریشان کر رہا ہے تو یہ دعا پڑھو. وہ دعا کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اعز من خلقہ جمیعا اللہ اعز مما اخاف واحذر واعوذ باللہ الذی لا الہ الا ہو الممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ من شر عبدک فلان وجنودہ واتباعہ واشیاعہ من الجن والانس اللہم کل جارا من شرہم جل ثناؤک
वअज़्ज़ जारुक वतबारक अस्मुक वला इलाहा गैरुक। और ये दुआ 3 मरतबा पढ़ना है। अब इसमें भी एक जगह जो है दुश्मन का या जालिम का नाम या हुक्मरान का नाम लेना है, और वो कहां है? इल्ला बिइज़्निही मिन शर्रि अब्दी का फुलान, फला बंदे के शर से मेरी हिफाजत फरमा। आप वहां उसका नाम ले सकते हैं। अब मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, माशाअल्लाह बड़े समझदार लोग हैं आप। जिसका भी नाम लेना चाहते हैं आप नाम लेकर के खूब दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला से, क्योंकि जुल्म बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है मुल्क के अंदर। तो जालिमों का नाम लेकर के बद्दुआ कीजिए ताकि अल्लाह ताला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सके और हमारे इस मुल्क के अंदर अमन और सुकून की जिंदगी हमको नसीब हो सके। और यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। हमारे बाप दादाओं ने अपना खून पसीना बहाकर अंग्रेजों को भगाकर इस मुल्क को आजाद किया है। हमारा हक है इस मुल्क के अंदर, तो इसलिए जालिमों से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और याद रखिए, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं पूरे के पूरे जालिम नहीं हैं, यह बात हमेशा जहन में रखें। हमारे बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई जो मुसलमानों को पसंद करते हैं, इस्लाम को पसंद करते हैं, प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करते हैं, सिर्फ चंद लोगों की वजह से हम सारे लोगों को बुरा भला नहीं कह सकते। जो लोग जालिम हैं उनका नाम लेकर के बद्दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा करके रहेगा। और इसी तरीके से सही अलजा में हदीस नंबर 4706 अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी कौम से खौफ होता तो ये दुआ करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी कौम से खौफ होता तो ये दुआ करते, और ये दुआ बड़ी मुख्तसर है। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ऐ अल्लाह, हम तुझे उनके बिल मुकाबिल करते हैं और उनकी बुराइयों से तेरी पनाह तलब करते हैं। तो ये 3 दुआएं हैं जो आपके सामने पेश की गई हैं जालिमों के लिए। हालांकि शुरू से ही मैं सोच रहा था कि इसको पेश करूं, लेकिन कुछ हालात आए और लगातार जो है दूसरे मसाइल में जो है दुरूस होते रहे, तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, एक तो यह है कि जुल्म न करें। जुल्म ना अपने मां बाप पर करें, जुल्म ना अपनी बीवी बच्चों पर करें, जुल्म ना अपनों पर करें ना गैरों पर करें। जुल्म करने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं है। हां, अगर कोई आदमी जुल्म करता है तो जितना हो सकता है उसके जुल्म से अपने बचाने की कोशिश करें, और अपने आप को बचाते हुए जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी हालत में आपको यह इजाजत दी गई है कि आप ऐसे लोगों के हक में बद्दुआ कर सकते हैं। और इससे पहले बद्दुआ के बारे में दर्स भी हो चुका है, उसको आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर बहुत सारी मालूमात आपको मिल जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि रब्बुल आलमीन हम तमाम को जालिमों के जुल्म से बचाए। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे उलमा व दुआत की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिद व मदारिस की हिफाजत फरमा। जो मुसलमान भाई बहनें बगैर किसी सबब के जेलों में भरे हुए हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रिहाई का इंतजाम फरमा दे। ऐ अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की मुश्किलों, आफतों, मुसीबतों और परेशानियों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और खातिमा बिल खैर फरमा। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।